آتے ہیں اب نظم کی طرف کہ نظم کسے کہتے ہیں. تو یہاں اس کی مختصر سی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ نظم کے لفظ معنی ہے پیرونا، جیسی موتی لڑی میں پیروئے جاتی ہے. تو اس کے لفظ معنی یہی ہے. ادب کی روح سے اشعار کے اس مجموعے کو نظم کہتے ہیں جو ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے ہو. یعنی لفظ معنی اس کی ہے مختلف چیزوں کو جیسے موتی وغیرہ وہ کسی لڑی میں پیرونا ہے، لیکن ادب کے مطابق یا اصطلاحی حوالے سے اشعار کے اس مجموعے کو نظم کہتے ہیں جو ایک خیال یا ایک موضوع کے تحت لکھے گئے ہو. یعنی جس میں ایک نظم میں ایک عنوان موجود ہو یا ایک خیال ہو، ایک موضوع ہو، تو اشعار کے ایسے مجموعے کو نظم کہتے ہیں. پھر یہاں ایک قسم ہے پابند نظم. تو پابند نظم سے مراد کیا ہے؟ جس نظم میں وزن اور بہر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بعض اوقات ردیف کی بھی پابندی کی گئی ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں. یہ پابند نظم کی مختصر سی تعریف ہے. نظم کی تعریف پہلے آپ نے جان لی. اب پابند نظم کیا ہے؟ جس نظم میں وزن اور بہر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور بعض اوقات ردیف کی بھی پابندی کی گئی ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں. پھر ہے معرہ نظم، یا اس کو نظم معرہ بھی کہتے ہیں. تو معرہ نظم کی تعریف یہ ہے کہ جس نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی مگر وزن اور بہر کی پابندی لازمی ہوتی ہے، اسے معرہ نظم کہتے ہیں. آپ دیکھیں پابند نظم میں وزن اور بہر کے ساتھ ساتھ قافیہ ردیف بھی لازمی ہے، جبکہ معرہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، ہاں وزن اور بہر کی پابندی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے آزاد نظم. آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں قافیہ اور ردیف سمیت وزن اور بہر کی پابندی نہیں ہوتی. یعنی اس میں یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی. یعنی جس نظم میں قافیہ اور ردیف کے ساتھ ساتھ یا ردیف سمیت وزن اور بہر کی پابندی نہیں ہوتی، ہاں تاہم اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہوتی ہے. یہ اس میں ضروری ہے. یعنی اس میں قافیہ ردیف اور وزن بہر کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو اشعار ہوتے ہیں ان اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہے. آزاد نظم کی بنیاد ایک بہر پر ہوتی ہے. یعنی اس میں صرف ایک بہر، یعنی یہ ایک بہر پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس بہر کے ارکان کی تقسیم شاعر کی صوابدید پر ہوتے ہیں. یعنی اس کی اپنی مرضی پر کہ کہاں پر یہ ارکان رکھے جاتے ہیں، 2 رکھے جاتے ہیں، 3 رکھے جاتے ہیں، 1، اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی مصرع بڑا اور کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو ایک مصرع بہت طویل ہوتا ہے. یہ آزاد نظم کی مختصر سی تعریف ہے. یعنی جس نظم میں قافیہ اور ردیف سمیت وزن اور بہر کی پابندی نہیں ہوتی، تاہم اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہوتی ہے. آزاد نظم کی بنیاد ایک بہر پر ہوتی ہے، لیکن اس بہر کے ارکان کی تقسیم شاعر کی اپنی صوابدید پر ہوتی ہے، اپنی مرضی پر ہوتی ہے. کوئی مصرع بڑا اور کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو ایک مصرع بہت طویل ہوتا ہے. یہ ہے آزاد نظم جس کی تعریف آپ نے ملاحظہ کی. اب آتے ہیں سانیٹ کی طرف. یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے. تو سانیٹ ہے کیا چیز اصل میں؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نظم جس میں کل 14 مصرے ہوتے ہیں، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے پہلے حصے میں 8 اور دوسرے حصے میں 6 مصرے ہوتے ہیں. یہ صنف شاعری مغرب سے اردو میں آئی ہے. اس میں غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے. ملاحظہ کہ آپ نے سانیٹ کیسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں کل 14 مصرے ہوتے ہیں. اس میں ٹوٹل 14 مصرے ہوتے ہیں، اور ان مصروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ نظم. اس کے پہلے حصے میں 8 مصرے ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں 6 مصرے ہوتی ہے. یہ صنف شاعری مغرب سے اردو میں آئی ہے، ہمارے ہاں مغرب سے. اس میں غزل کی اشاریت، یعنی جس طرح غزل میں اشارے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے. یہ ہے سانیٹ. اب آتی ہے شعر کی ایک مختصر سی تعریف. اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہے، لیکن ایک مختصر چھوٹی سی تعریف وہ یہ ہے کہ شعر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلامی موضوع، یعنی وہ مناسب کلام، موضوع کلام جو بامقصد ہو، یعنی ایک مقصد کے تحت لکھا گیا ہو یا کہا گیا ہو، ایک خیال کو ظاہر کرے، ایک خیال پر مشتمل ہو، اور جس کی دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہو
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شعر کہتے ہیں. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ شعر، سانیٹ، آزاد نظم، نظم مرہ، پابند نظم اور نظم کی تعریف ہے آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کی. اب مزید آگے بڑھتے ہیں.